بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لوگ نہیں بھول رہے، لوگ ایک ہی سوال کرتے ہیں۔ آپ شہروں میں چلے جائیں، دیہات میں چلے جائیں، سوال ایک ہی ہے، اور اسی سوال کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ کس طرح سے اس سوال کی بات ہی نہ ہو تو اب جنرل باجوہ والا معاملہ نون لیگ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے چھڑا جا رہا ہے۔ لیکن ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اب ان کے اپنے موجودہ حکومت کے، نون لیگ کے اپنے لوگ خود کہتے ہیں کہ جی ہم نون لیگ کے ہیں، لیکن ہم اب جھولیاں اٹھا کر بددعائیں دیتے ہیں۔ کیا ایسا ہو گیا ہے، اس کی بھی ہم بات کریں گے۔ یہ لاہور نیوز چینل ہے، لوکل لاہور کا چینل ہے، اور اس پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے ایک شخص کی، جس سے اینکر سوال کرتا ہے اس کے بارے میں یا حکومت کی کارکردگی کے بارے میں، اور وہ کہتا ہے جی میں خود بھی نون لیگ کا ہوں، ہم نے ہمیشہ انہیں کو ووٹ کیا ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، جی سامان لینے ہیں جی، جو حالات ہے میں نون لیگ کا سپورٹر ہوں، مگر جو انہوں نے حالات کر دیے نا، ان سے اتنی کو نفرت ہو گئی ہے نا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ مریم نواز ہے، اس نے اتنا لوگوں کا برا حال کر دیا ہے۔ یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ان سے ادھر کام کر رہے ہیں، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ میں خود نون لیگ کا سپورٹر تھا، میں ان کو سپورٹ کرتا، اب ان سے اتنی کو نفرت ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ انہوں نے لوگوں کو اتنا کو مجبور کر دیا، لوگ سڑکوں پہ آنا شروع ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے۔ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، یہ ان کو کسی کا ساتھ ہی نہیں ہے، اتنا لوگوں کا کر دیا ہے۔ یہ پیرا فورس آ گئی، وہ آگے چلان کر رہے ہیں، لوگوں کا جینا حرام ان لوگوں نے کر دیا۔ اب یہ دیکھیے، یہ کہہ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کام کرنے پر مجبور ہیں، ہمیں اب ان سے نفرت ہو گئی ہے، ہم تو خود نون لیگ کے سپورٹر ہیں۔ اب یہ سڑکوں پر بات ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم حقیقت پر جائیں کہ اب یہ سڑکوں پر اتنی نفرت کی بات کیوں ہو رہی ہے، ان کے ہی ووٹر ان کے ساتھ اب یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں آپ سے نفرت ہو گئی ہے۔ پاکستان کی انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کی شرح علاقائی کمپیٹنگ معیشتوں کے مقابلے میں لگ بھگ نصف ہے۔ دیگر علاقائی کمپیٹنگ معیشتوں میں یہ شرح 25 سے 30% کے درمیان ہے، یعنی پاکستان جن سے کمپیٹ کیا کرتا تھا ان سے اب آدھ میں آ چکا ہے، اور پہلے ہی پاکستان 10 بدترین معیشتوں میں دنیا میں جا رہا تھا۔ پاکستان میں شرح مالی سال 2024 میں گراوٹ کا شکار ہو کر کم ترین سطح 13.1% پر پہنچ گئی۔ اب خطرناک صورتحال اتنی ہو چکی ہے اس ملک میں کہ سرمایہ کاری میں زوال کا نیا ریکارڈ قائم ہونے کا خدشہ ہے۔ ڈان اخبار نے تجزیہ کاروں اور ماہرین کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ رواں مالی سال مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں گراوٹ کا ایک ناخوشگوار ریکارڈ قائم ہو سکتا ہے۔ تاریخ کا بدترین ایک اور ریکارڈ موجودہ حکومت قائم میں ہوگا، اور یہ ڈان لکھ رہا ہے، اسی لیے اس کے سرکاری اشتہارات سب بند کر دیے گئے ہیں۔ انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کی شرح 13% سے بھی نیچے گر سکتی ہے۔ سال 2023 میں انویسٹمنٹ پالیسی کا اعلان کر کے انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کی شرح 20% تک لے جانے کا ہدف لیا گیا تھا، مگر کچھ نہیں ہو سکا۔ تجارت اور صنعت سے وابستہ افراد نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سیاسی غیر یقینیت اور دہشت گردی پر قابو پا کر سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر کیا جائے۔ آپ جتنی بھی اپیلیں کر لیں، نہیں کچھ بہتر ہونا۔ آپ اکانومی کو بہتر کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ لوگوں کا مینڈیٹ واپس نہیں کریں گے، آپ سیاسی استحکام اس ملک میں نہیں لے کر آئیں گے۔ اگر یہی کرنا ہے پکڑ دھکڑ اور جی احتساب صرف ایک طرف چلتا چلا جا رہا ہے، بس اس کو دبا دو، گورنر راج لگا دو، مائنس کر دو، اس جماعت کو ختم کر دو، اس کی سیٹیں ہتھیا لو، ضمنی الیکشن کرا دو، تو یہی ہوتا رہے گا۔ جب سوچ ہی نظر آ رہی ہے، ڈسکشن اسی پر ہو رہی ہے، بیان ہی اس پر بنایا جا رہا ہے کہ جی ختم کرنا ہے، فلاں کر دینا ہے، ابھی صحافیوں کی باری اور آئے گی، ابھی سوشل میڈیا پر جائے گی قطغن کہ جی ہم بند کر سکتے ہیں، یہ ٹویٹر بھی بند کر دیں گے، کیا خاک انویسٹمنٹ آئے گی، کیونکہ اس سے سب چیزیں جڑتی ہیں۔ پرسپشن ہوتا ہے کہ آپ اس ملک میں جائیں گے جہاں پر انٹرنیٹ کبھی بھی بند ہو سکتا ہے، جہاں پر بڑی بڑی سوشل میڈیا ایپس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی ہم بند کر دیں گے، یہاں آفس بنا لیں جی، یوٹیوب، فیس بک، فلاں ٹویٹر سب بند کر دیں گے، کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے، وہاں کیا آئے گا، وہاں سے سب جائے گا۔ اور حال یہ ہے کہ یہ صرف اپنی زندگی کو ہی معیشت سمجھتے ہیں۔ شہباز شریف کہہ رہے ہیں بحران سے نکل چکے، جلد معاشی قوت بنیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے، جب یہ کہا جا رہا ہوگا معاشی اشاریہ بہتر، سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے، بحران سے نکل چکے ہیں، جلد معاشی قوت بنیں گے، یہ اب دعوے ہیں جو اخبارات میں چھپ رہے ہیں شہباز شریف کے۔ لوگوں سے اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اس سے اور زیادہ ریئیکشن بنتا ہے کہ بھائی ہمارے بچے اسکولوں سے نکل کر کام کرنے پر مجبور ہیں، سڑکوں پر آ گئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جی معاشی اشاریہ بہتر ہو گئے۔ 4 سال ہو گئے ہیں، 4 سال یہ جھوٹ سنتے ہوئے۔ عزیر بلوچ بری، 462 ارب روپے کی بے قاعدگیوں کے الزام سے ڈاکٹر عاصم بھی بری ہو چکے ہیں۔ تو اب اس ملک میں احتساب کس طرح سے ہوا ہے یہ بتائیے نا ذرا۔ نیب کہتا تھا ہم نے پکڑ لیا، وہ کر لیا، کیس کس نے بنائے تھے؟ نیب نے بنائے تھے۔ ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ جی 462 کا یہ ڈاکٹر عاصم جو زرداری صاحب کے خاص آدمی ہیں ان کے خلاف کیس بنا دیا اور اب بری۔ یہ موجودہ نظام کے جتنے لوگ ہیں سب بری ہو رہے ہیں، لیکن ملک نیچے جاتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کی معیشت نیچے جا رہی ہے، دنیا آپ کو بتا رہی ہے آپ پہ کرپشن کے ریکارڈ بن رہے ہیں، کرپشن بہت زیادہ ہے۔ پھر وہ کر کون رہا ہے کرپشن؟ کس نے کی ہے؟ سب کو تو معاف کرتے چلے جا رہے ہیں۔
2 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے معاملے پر جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس ملازمین کی ہڑتال، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا. وہ کہتے ہیں جی کٹوتی بھی ہو جاتی ہے. یہ سارے ان کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں نا، یہ سب 2 نمبریوں پر ہیں جی. یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا، کوئی چند مہینوں میں، کچھ چند سالوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا جی وہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اگر رقم ہوتی تو یوٹیلیٹی سٹور بند ہوتا، سٹیل مل بند ہوتی، پی آئی اے کا، ریلوے کا یہ حال ہوتا. تو آپ نئے سرکاری ادارے بناتے چلے جا رہے ہیں اس طرح کے، جو سفید ہاتھی ثابت ہوں گے، جو سسٹین نہیں کر پاتے. اب المیہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر آپ کہہ رہے ہیں ہاں جی اوہو معیشت بہتر ہو گئی، فلاں ہو گیا، جبکہ اگر دوست ممالک جنہوں نے کئی سال سے پیسے رکھوائے ہیں جس دن واپس مانگ رہے تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. $3 ارب سعودی عرب کے ہیں، $2 ارب یو اے ای کے ہیں، اسی طرح چائنا کے ہیں. جب وہ کہیں جی واپس کر دو تو ہمارے زر معادلہ کے ذخائر اتنے نیچے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ پہ رہیں. تو صرف ہم دکھا رہے ہیں، یہ اپنے ہمارے ذخائر نہیں، ہم نے ان سے لیے ہوئے ہیں. اور اب جو ہماری مین انڈسٹری تھی ٹیکسٹائل، وہ بھی نیچے چلی گئی ہے. اور اس وقت بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ریکارڈ سطح پر ہے، اور آگے کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوگا، کیونکہ دن بدن کام نیچے جا رہا ہے. یہ ہے اصل کارکردگی موجودہ حکومت کی. اب اس چیز پر دھیان نہ جائے، اس پر کوئی بات نہ کرے، اس کے لیے کیا کر رہے ہیں اب کہ جی دکھانا ہے کہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لے رہے ہیں، ہم تو ووٹ کو عزت دو پر قائم ہیں، ہماری خواہشات تو پوری نہیں ہو رہی. یعنی شریف خاندان کو یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے نا، اس کو نشان عبرت بنانا ہے، تاکہ ہم مثال قائم کر سکیں کہ ہم کبھی نہ کبھی واپس آتے ہیں، چاہے ڈیل کر کے آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم چھوڑتے نہیں ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ ہیلے بہانوں سے بات کی جا رہی ہے کہ جی فیض میں اتنی بات اس سے آگے بڑھنی چاہیے اور ہر صورت بڑھنی چاہیے. اس میں اب رانا ثناء اللہ صاحب سب سے آگے ہیں. انہوں نے ایسے ہی نہیں انٹرویو دے دیا اس موجودہ صورتحال میں. ایک ملاقات میں جنرل باجوہ نے فیض مید سے کہا رانا بہت موٹا ہو گیا ہے، اسے دوبارہ سمارٹ بناؤ. ٹھیک ہے، جنرل فیض کو کون کہہ رہا ہے؟ جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں. یہ رانا ثناء اللہ کا تازہ بیان. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حاضر سروس افسر آرمی چیف کی مرضی کے بغیر جھوٹا مقدمہ بنائے. یعنی میرے اوپر مقدمہ بنا فیض نے بنایا، یہ نہیں ہو سکتا کہ جنرل باجوہ کے بغیر بنایا جائے. بات یہاں پر نہیں ختم ہوتی. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ہمیں دھمکی دی کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، نہیں تو میں پھر اقتدار پر قبضہ کر لوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہتے ہیں جنرل باجوہ کو پکڑو کہ وہ تمہاری حکومت نکالنے کی بات کر رہا تھا، خود ہی بلایا، خود ہی لگایا، اور اس کے بعد کہہ رہا تھا جی میری بات مانو. کمال ہے کہ نہیں؟ ایکسٹینشن بھی اس کو دی. اس کے بعد کہہ رہے تھے 2019 سے میں کہنا شروع ہو گئے تھے پہلے پنجاب لو، پہلے فلاں لو، تو باجوہ کے خلاف مقدمہ تو بننا چاہیے. تو اب بنا نہیں رہے. تو یہ صرف اس لیے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے کہنے سے نہیں بننا، لیکن دکھانے کے لیے ایک شوشہ تو چھوڑے نا، کوئی ہماری بھی کہیں بات ہو. اچھا، اب 2 طرح کے بیانات آ رہے ہیں. ایک طرف خواجہ آصف ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، دیگر نون لیگی ہیں. نواز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی صرف خان کا احتساب کیا کرنا ہے، باقیوں کو پکڑو. اب فیض حمید کا تو آ گیا فیصلہ، اس پر تو چلے وہ کہہ رہے ہیں. جبکہ ابھی تک کہیں واضح نہیں ہوا کہ جی جنرل فیض حمید کو سزا اس لیے دی ہے کہ انہوں نے نون لیگ کے ساتھ یہ کیا تھا، انہوں نے 2018 کے الیکشن رگ کیے تھے. وہ بات ہو رہی ہے جی ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے سیاست مداخلت کی، فلاں کیا فلاں کیا. ابھی تک تو یہی ہے. تو جب ڈیٹیل آئے گی تب دیکھا جائے گا. اس سے پہلے اب شہباز شریف کے قریب سمجھے جانے والے، یہ تو نواز شریف کی ٹیم کا میں نے بتایا، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف سمجھاتے ہیں. حتیٰ کہ اب شہباز شریف کی ٹیم کا حصہ وزیر مملکت حذیفہ رحمان کہتے ہیں فیض حمید نے نون لیگی رہنما سے 50 کروڑ رشوت لی اور بدلے میں اس رہنما کو بیرون ملک بھیج دیا. تو جس نے رشوت دی اس کو بھی پکڑنا چاہیے. ویسے یہ الزام ہے جی کہ یہ ٹیلی ویژن ہم نیوز پر پروگرام میں کہا ہے حذیفہ رحمان وزیر مملکت ہیں، کابینہ کا حصہ ہیں. پھر آگے کہتے ہیں جی نواز شریف اور شہباز شریف چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کا احتساب ہو، لیکن موجودہ فوج چاہتی ہے کہ اپنے سابق سپہ سالار جنرل باجوہ کو پروٹیکٹ کریں. یہ ہم نیوز نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کیا ہوا ہے کہ جی موجودہ فوج چاہتی ہے کہ اپنے سپہ سالار جنرل باجوہ کو پروٹیکٹ کریں، ورنہ وہ تو نواز شریف شہباز شریف دونوں چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو بھی جناب نشان عبرت بناؤ، خالی جنرل فیض نہیں. تو یہ آپ دیکھیے یہ باتیں اب ہو رہی ہیں. اور یہ بھی آپ سنیے کہ خواجہ آصف اور دوسری طرف وہ ڈگی والی سرکار بھی کہا جاتا ہے، اور ایک وقت میں یہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار تھے ملک احمد خان صاحب، اب اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں. ان کے دونوں کے بیانات بالکل مختلف ہیں اور وہ ایک دوسرے کے حوالے سے بالکل اور بات کر رہے ہیں. ملک احمد خان صاحب بالکل مختلف پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، جنرل باجوہ تو توسیع لینا ہی نہیں چاہتے تھے. جنرل باجوہ نے انتہائی ریزسٹ کیا. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ 8-9 دن میں اور اسپیکر پنجاب اسمبلی جو موجود ہیں ہم ان کے پاس چاہتے رہے. جس قسم کی ریزسٹنس اور جس قسم کی انہوں نے دھمکیاں ہمیں دی کہ میں ٹیک اوور کروں گا. یہ بھی کہا کہ مجھے پارشلی جو ہے وہ عقلے اور ایکسٹینشن دے دیں، میں آپ کو سیٹ اپ کرتے دوں گا. ملک احمد خان یعنی کہتے رہے کہ مجھے ایکسٹینشن دے، باجوہ کہتے رہے نہیں تو میں آ جاؤں گا. اور کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی یعنی ملک احمد خان اور
میں اکٹھے جاتے رہے، خواجہ آصف اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ہم اکٹھے جاتے تھے، اور 8-9 دن اس نے میں بڑی دھمکیاں دی، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، نہیں تو میں کو کر دوں گا، میں قبضہ کر لوں گا. یہ پی ڈی ایم کے دور کی بات ہے جب خان کی حکومت گرا دی تھی اور اس کے بعد یہ آئے تھے. تو اب انہوں نے خواجہ آصف نے جب یہ کہا کہ جی ملک احمد خان صاحب بھی ساتھ تھے، تو ملک احمد کچھ اور بیان دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی خواجہ آصف صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں، پتہ نہیں ان کو بھول جاتا ہے. یہ بھی کہا کہ مجھے پارسلی جو ہے وہ اکلے اور ایکسٹینشن دے دیں، میں آپ کو سیٹ اپ کرتے دوں گا. باجوہ کلیئرلی سیڈ کہ میں کوئی ایکسٹینشن نہیں لے رہا. تو انہوں نے کہا کہ یار کینیڈی میں ایک ایکسٹینشن پچھلی گورنمنٹ نے دی تو میں کسی صورت بھی نہیں چاہتا. کہ اولڈ سولجرز فیڈ ہوئے، مجھے ان کے الفاظ سے وہ یاد ہے خواجہ آصف کیونکہ بڑے زیرک آدمی ہیں. تو میں نے کہا وہ جو گفتگو میں نے سنی اس کے کانٹیکسٹ میں شاید ان کے حافظے میں بات نہیں رہ گئی. کہہ رہے ہیں شاید ان کے حافظے میں بات نہیں رہ گئی، میں نے خواجہ سے گفتگو سنی. تو وہ ساتھ ساتھ ان کو ڈیفینڈ کرنے بھی آ جاتے ہیں. اچھا یہ تو اب ہو رہا ہے جی کہ جو اس وقت حالات کر دیے عوام کے اس طرف توجہ نہ جائے، تو اب یہ نیا آپ شوشہ چھڑ دے کہ جی ہم ہاں کہیں نہ کہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے خوش نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے، یہ وہ، یہ سارا کچھ دکھانا ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیہات میں جائیں، آپ شہروں میں جائیں، جو کچھ ہوا ہے 26ویں ترمیم میں، 27ویں ترمیم میں، لوگوں کو سب پتہ ہے، لوگوں کو ابھی تک یاد ہے، سمجھ ہے. سوال یہی کرتے ہیں جی رہائی کا بنی خان کی، سب یہی بات کر رہے ہیں. اور یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی اوہو اتنے لاکھوں لوگ لے آئیں، 10 لاکھ لوگ نکل آئیں تو بس سپریم کورٹ کے باہر جا کر کھڑے ہو جائیں، یا یہ 25 کروڑ میں سے 1 کروڑ آدمی آ جائے باہر اور نکل آئے اور بس جا کر کھڑا ہو جائے تو بالکل خان کو رہا کروا سکتے ہیں، کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ نہیں نکلے، فلاں نکل رہے. بھائی بار بار نکلے، پھر گولیاں بھی کھائیں، سارا کچھ ہوا. میاں صاحب کے لیے کتنے لوگ نکلتے تھے؟ جس طرح لوگوں کے نکلنے کا کہہ رہے ہیں، اس طرح تو پھر پاکستان بننے کے لیے بھی ایسی سٹرگل نہیں تھی کہ جا کر جناب انگریزوں کے دفتروں میں گھس گئے اور انگریز سرکار کے خلاف کر دیا. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد پھر اس طرح کیا ہی نہیں، آپ نے فلاں نہیں کیا. بھئی اس ملک میں قانون اور آئین اگر آپ نے رکھنا ہے، ریاست کے اصولوں پر چلنا ہے، تو پھر الیکشنز ہی ہوتے ہیں، اس پر لوگ اپنا فیصلہ سناتے ہیں. جو لوگوں نے سنا دیا وہ نہیں مانا گیا. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی خونی انقلاب کی طرف جائیں؟ تو اس سے تو فائدہ نہیں ہوتا کہ بنگلہ دیش کی طرح کچھ کریں یا فلاں کی طرح کریں. ہم نے ضرور وہ حالات پیدا کرنے ہیں اور جا کے طنز کرنا ہے کہ جی وہ کیوں نہیں پیدا ہو رہے، فلاں کیوں نہیں آ رہے، کہ جی آئیں پھر خیبر پختونخوا سے نکلیں اور آ کر دکھائیں، فلاں کر کے دکھائیں. مہذب معاشروں میں تو ایسا نہیں ہوتا. وہاں پر آئین قانون کے مطابق لوگ چلتے ہیں، اپنی ڈیمانڈز کرتے ہیں، ایجوٹیشن کرتے ہیں. چند لوگ بھی کریں، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکتے ہیں. دفعہ 144 ہر جگہ لگا دو کہ جی کوئی آئینی قانونی آپ کا حق نہیں. وہاں آئینی عدالتیں جس طرح ہمارے یہاں بن رہی ہیں اس طرح کی آپ بنا کر کچھ کر دیں. تو آپ نے تو لوگوں سے اس کا حق ہی چھین لیا. وہ کس طرح بات کریں؟ میڈیا میں آئیں گے، پکڑے جائیں گے، پیکا ایکٹ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، صحافیوں کو آفیئر کر دو، ادھر کر دو، ادھر کر دو. اس طرح آپ ملک چلا رہے ہیں اور اس کے بعد بھٹا بیٹھ رہا ہے معیشت کا، دیکھ لیجئے. تو یہ ایک کہا جاتا ہے اچھا جی لوگ اگر یہی پوچھ رہے ہیں خان رہا کب ہوگا تو آئیں نا پھر اس کو رہا کرا لیں. آپ جائیں، آپ خود جائیں، لوگوں سے پوچھ لیں. وہ صحیح ہوتے ہیں خیبر پختونخوا کے وزراء اور سب کہ جی وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہم آپ کو ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، ہم یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اناؤنس کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ چھوڑو، رہائی کی بات کرو. وہ مینڈیٹ آپ کو دیا اس لیے وہ بات ہی وہ آگے سے پھر چپ کیا کریں کہ جی علامہ راجہ نصر باز دیکھیں گے، محمود خچکزئی دیکھیں گے، وہ اعلان کریں گے. اب اس وقت تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کچھ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کم از کم ملاقات کا کوئی سلسلہ کیا جائے خان سے. ابھی تو اس طرح بات جا رہی ہے. اچھا ایک اور بات یہ کی جا رہی ہے کہ جی -1 اب اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ -1 کیسے کریں گے. پہلے ہی استحکام پاکستان پارٹی بھی بنائی، اس میں پرویز خٹک صاحب بھی الگ پارٹی بنا لیے کر چلے گئے تھے. ابھی جتنی بھی اس وقت لیڈرشپ ہے، سلمان قمر راجہ سے لے کر جتنے پارلیمنٹیرین ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، یہ سب ایک طرف ہو جائیں، لا تعلقی کا اعلان کر دیں جی ہم بانی تحریک انصاف سے لا تعلق ہیں اور یہ کوئی اور جماعت ہے فلاں کریں، تو کیا خان مائنس ہو جائے گا؟ یہ سارے الگ بھی ہو جائیں. پہلے کر کے دیکھ لیا نا. جو ATM مشینیں تھیں آج کہاں ہیں جی؟ جہانگیر ترین صاحب کہاں ہیں؟ کتنا ووٹ ہے جی علیم خان صاحب کا؟ کیا ووٹ ہے ان کا؟ تو فارم 47 نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اون چودھری کا کیا ہوگا؟ یعنی آج رو رہے ہیں جی فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب، محمود مولوی کے جی کوئی پوچھتا ہی نہیں، فلاں ہم تو چھوڑ چکے ہیں استحکام پاکستان پارٹی، نہیں فلاں. کہاں ہیں؟ سارے بھی چھوڑ دیں تو کیا ہو جائے گا؟ اور زیادہ شاید مقبولیت ہی بڑھے گی کہ یہ لوگ تو اچھا ہو گیا، مائنس ہو گیا. کوئی نئے کسی کو کہہ دیں گے ہاں جی اب یہ ہے، یہ لیڈرشپ ہے جی، نہیں کوئی نوجوان آ جائے گا، کسی کو بھی نہ کہیں، کہیں بھی نہیں، وہ سیدھا ووٹر ہوگا اور اندر جناب قیدی ہوگا. بس باہر سے اب ساری پارٹی کو ادھر ادھر کر دیں. ابھی 2 تاریخ سے لے کے بھی دیکھ لیا کیا ہو گیا. سب کو ختم کر دیں، یہ ساروں کو نااہل کر دیں اور سب کو سزائیں دے دیں، نئے الیکشنز کروا دیں. سارے سینیٹر، سارے MNA MP سب یہ KP کی گورنمنٹ بھی لے لیں، گورنر راج بھی لگا دیں، جو مرضی کرتے رہیں تو کیا ہوگا؟ کیا بہتری آج ایک ملک میں 4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں اور اتنی خوفناک صورتحال ہے کہ تاریخ میں کبھی نہیں تھی. یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. اچھا اور دوسرا
اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی ہاں کچھ اور سزا دے دیں گے تو اگلا بندہ تیار ہے سزا کے لیے، وہ کہتا ہے جی پہلے وہ سزا دو جو سب سے سخت ہے وہ دے دو، پہلے ہی دے دی ہوئی ہیں ساری کٹھی شروع کر دیں، الگ الگ شروع کر دیں، ٹھیک ہے دے دو، ذہنی طور پر تیار ہے کہ یہاں سے جناب مر کے نکلیں گے، چلو یہی ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا۔ تو اگر ایک قیدی اس سوچ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ایک سابق وزیر اعظم، ایک جماعت کا سربراہ جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں اس طرح سے کہیں ہوا، تو سب جتنے بھی اندازے تھے وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں، تو کیا کریں گے، کس حد تک جائیں گے؟ پھر اب نجم سیٹھی صاحب تک کہہ رہے ہیں کہ جی جو بھی کر لیں، خان کے خلاف کیس بنا لیں، جتنا بھی کہہ دیں یہ ہے وہ ہے، وہ ٹھہر ہی نہیں سکتی بات، وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں۔ تیار ہی نہیں ہے اس کے سپورٹ، آپ جو مرضی کہہ لیں، کیا نہیں کہا گیا ہے عمران خان کے خلاف، کہہ رہے ہیں جی وہ اس کے بارے میں آپ جو مرضی کہہ رہے ہیں، لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ مہوش قماز خان صاحبہ بڑی زبردست صحافیاں لکھتی ہیں، اس وقت تحریک انصاف صوبے میں جلسے کر کے ایک اہم مشن کے لیے سب کو تیار کر رہی ہے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ لیں جی، یعنی تحریک انصاف جس مشن پر ہے اس میں تحریک انصاف کامیاب بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ اب اشارہ کے نامے میں جب رپورٹر کوئی اس طرح کا مستند رپورٹر بات کرے تو ایسے نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ تو چل ہی رہا ہوتا ہے۔ باقی جناب آخر میں ایک اور چیز عرض کر دوں کہ ایک بڑی اہم بات جو اس وقت کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پہلے ہی 10 سب سے بدترین معیشت جہاں پر اس وقت پرفارم کر رہی ہے ان ممالک میں شامل ہے، انویسٹمنٹ کے لحاظ سے، انویسٹمنٹ ریشو کے، سرمایہ کاری کے بارے میں۔ اب جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے بعد ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی اور گرنا ہے، یعنی 10 بدترین میں ہم شامل ہیں، پتہ نہیں وہ لاسٹ میں ہی آ جائیں گے، آخری 2-3 میں چلے جائیں گے، کیا ہوگا، لیکن ابھی تو یہی حالات نظر آ رہے ہیں۔ باقی اب باجوہ صاحب کا احتساب نون لیگ کروا پاتی ہے یا اپنا شروع کروا لیتی ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ بیانات کی حد تک ہے، اس سے آگے انہوں نے ویسے جانا نہیں ہے، لیکن یہاں تو بیانات بھی ان کو مہنگے پڑ سکتے ہیں کیونکہ عوام تو ان کے ساتھ ہے نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔